نے کاٹ دی. سچے پیغمبر کو اللہ آن کر رہا ہے اس کے لیے. کوئی قادیانی پہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. یہاں پہ اگر کا ذکر موجود ہے قرآن میں کئی جگہ اگر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ سیدنا عمر کی فضیلت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے. یعنی ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے اور یہ صرف سیدنا عمر کے لیے پروٹوکول نہیں ہے. ہم نے تو اس ٹروتھ کو اور بھی ریویل کیا ہے بہت بڑے لیول پہ. یہ تو ترمذی کی روایت تھی. بخاری مسلم میں تو مولا علی کے بارے میں ایسی روایت ہے. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے بچوں اور عورتوں پر حضرت علی کو اپنا خلیفہ چھوڑا اور خود چلے گئے تبوک پہ. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں سیدنا علی شریک نہیں ہو رہے تھے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر آپ کو میں اس طرح اکیلا کیسے جانے دوں. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہ یہ نہ ہو کہ کوئی حضرت علی کوئی نبی مان لے. رکو ذرا صبر کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس چھوٹی سی کلپ میں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ خلفائے اربعہ جو ہیں ان کے درمیان کس قسم کی باتیں لوگوں کے دماغوں میں ڈال رہا ہے. خود ویسے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھل کر مخالفت نہیں کر سکتا, تو اس طریقے سے صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے کہ ان میں موازنہ پیدا کرتا ہے. اور ایک طرف کہتا ہے جی بخاری شریف میں دیکھیں یہ روایت آئی ہے اور وہ جو دوسری روایت ہے وہ تو ترمذی کی روایت ہے. تو ایک طرف ترمذی کو نیچے ڈاؤن گریڈ کر کے اس روایت کو کہہ رہا ہے نہیں اس روایت کو رہنے دیں, وہ والی روایت. اب وہ نتیجتاً کیا ہوتا ہے, یہ جو اس طرح کی کلپس ہیں نا اس کی یہ رافضیوں کے چینل پر بہت چلتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں سنیوں کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ایک ایسا آدمی جو نیم رافضی ہم نے سنیوں میں چھوڑ دیا ہے جو خود ہمارا کام کر رہا ہے. تو اس طرح یہ حضرت علی اور دیگر اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کی تنقیص کرنے کا کام کرتا رہتا ہے. اچھا یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ تو جی ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ اور وہ, مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو اپنی جگہ ہے, وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پہ کسی طرح بات بھی کر جاؤں اور کوئی کچھ بات بھی نہ کرے. اچھا میں آپ کے ساتھ وہ روایت شیئر کرتا ہوں جس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب. حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا. اور اس حدیث کو امام ترمذی نے جو روایت کیا ہے وقال هذا حدیث حسن, درجہ حسن کی یہ روایت ہے, اور فضائل میں تو اس سے کم درجے کی روایات بھی قابل قبول ہوتی ہیں. اچھا اس روایت کو امام ترمذی نے جامع الصحیح میں کتاب المناقب میں روایت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے باب میں. پھر امام احمد بن حنبل نے بھی اسے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے, امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے, امام رویانی نے اسے روایت کیا ہے, اسی طرح جو ہے امام احمد بن حنبل نے اسے ایک سے زائد کتب میں روایت کیا ہے, مسند میں بھی اور فضائل الصحابہ میں بھی, دو کتابوں میں اس کو روایت کیا گیا ہے. تو بہرحال یہی چند ایک نکات ہیں جس کو آپ سامنے رکھا کریں کہ کس چالاکی سے یہ آدمی جو ہے یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی شان میں تنقیص کر دیتا ہے اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی, اور اس طرح کرتا ہے کہ اہل بیت کی ایک طرف آڑ لیتا ہے اور دوسری طرف صحابہ کی تنقیص کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹس وائی وی ٹیل یو کہ یہ ایک فتنہ ہے, فتنہ پرداز آدمی ہے, فتنے پھیلانے والا آدمی ہے. تو آپ کو اس سے شخص سے محتاط رہنا چاہیے کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے, یا تو اسے پلانٹ کیا گیا ہے یا اس کا دماغ رافضیت کی طرف پھرا ہوا ہے, پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں کرتا ہے. اچھا اس کو اہل بیت سے بھی کوئی زیادہ محبت نہیں ہے ویسے, کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی گستاخیاں کر چکا ہے اپنے اسی طریقے سے. وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنا چاہ رہا تھا اور گستاخی دونوں کی شان میں کر بیٹھا کہ مولا علی کو بھی ظالم کہہ بیٹھا اور حضرت عائشہ کو بھی ظالم کہہ بیٹھا, اور روایت میں ظالم کا لفظ تھا ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ بے ادب آدمی ہے اور بد اخلاق آدمی ہے, اور جو بے ادب اور بد اخلاق ہو ایسے شخص سے علم کیسے لے سکتے ہیں جس کو صحابہ کا علم نہ ہو, اہل بیت کا علم بھی نہ ہو اور ادب بھی نہ ہو. تو ایسا شخص جو ہے وہ علم دے نہیں سکتا. ہاں البتہ آپ سے ایمان کی دولت ضرور چھین سکتا ہے, آپ سے جو ہے آپ کو بے ادب ضرور بنا سکتا ہے, آپ کو بدظن ضرور کر سکتا ہے, لیکن ہدایت کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. بہرحال اس کی تعریف کرنے والے وہی ہیں لوگ زیادہ تر جنہوں نے
کبھی خود علم حاصل نہیں کیا. that's a problem. بہت سارے جاہل مل کر اگر ایک شخص کو اوپر لا کر کھڑا کر دیں تو اس سے وہ آدمی اوپر نہیں ہو جاتا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوا کون ہے. کوئی بھی عالم نہیں کھڑا ہوا, سب جہلا کھڑے ہوئے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ جی اب لوگ جاہل نہیں رہے, لیکن یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان سے اگر آپ ترجمے لے لیں تو یہ قرآن آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کیا لکھا ہوا ہے. ان سے اگر حدیث کی کتابوں میں سے ترجمے لے لیں تو یہ حدیث کے ترجمے نہیں بتا سکتے. قرآن اور حدیث میں سے اگر آپ اعراب ہٹا دیں تو یہ قرآن اور حدیث بھی پڑھ نہیں سکتے. تو یہ تو عالم ہے, اور بات ایسی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ علماء کے اوپر زبانیں دراز کرتے ہیں, صحابہ پر زبانیں دراز کرتے ہیں, اولیاء اللہ پر زبانیں دراز کرتے ہیں, اور اپنا علم کا عالم یہ ہے کہ زیرو. اور علماء نے اس کے بہت سارے جھوٹ سامنے رکھے, لیکن وہی ہے نا کہ اس کے جھوٹ کو سننے کے لیے بھی تو جگرا چاہیے نا. اس کے فالوورز اس کے جھوٹ نہیں سنتے کیونکہ ان میں جگرا ہی نہیں ہے ان جھوٹوں کو سننے کا. ہاں البتہ آ کے کمنٹ ضرور کر دیتے ہیں. اب جب سے اس کی وہ 2812 کرتے پھرتے تھے کہ بخاری کی 2812 کا جواب دو, میں نے جواب دیا ہے, لیکن اب انہیں بالکل چپ سدھائی ہوئی ہے. بہت ہوا تو آ کے ڈس لائک کر کے چلے جاتے ہیں, بس دیٹس اٹ. یا پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کا ایک پرانا طریقہ کار ہے. I've been observing them for a very long time کہ وہ آتے ہیں یا تو آپ کو کسی اور طرف الجھانے کی کوشش کرتے ہیں, یا کہتے ہیں اچھا آپ فلاں کا بھی جواب دیں, آپ فلاں کا بھی جواب دیں, یا پھر ڈس لائک کر کے چلے جاتے ہیں. because they don't really have answers and they will never gonna get answers because علم کی کمی ہے, تو جواب کہاں سے ہوں گے. اللہ ہدایت دے. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہمارا کام جو ہے وہ ان لوگوں کو واپس ہدایت کی طرف لانا ہے. لیکن افسوس ان لوگوں کی کہتے ہیں نا عقل ایسی ماری گئی ہے اس مرزا کے پیچھے کہ انہیں لگتا ہے کہ مرزا کو جو جواب دے رہے ہیں انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کوئی شہرت چاہیے, انہیں ویوز چاہیے. عجیب سے لوگ ہیں. اس کا بھی میں آپ کو کبھی بڑا ٹھوس سا جواب دوں گا. پہلے بھی میں نے بہت دفعہ بتایا کہ وہ ایکچولی دیٹ شوز کہ ان لوگوں کا جو مینٹل لیول ہے نا وہ بالکل کیڑے مکوڑوں والا مینٹل لیول ہو گیا ہے. کہ آئی مین دیٹ شوز کہ ہاؤ لو لیول ان کے تھاٹ پروسیس ہے انفارچونیٹلی. اچھا ویسے ان کا حال وہی ہے کہ ایک آدمی شیشے کے گھر میں بیٹھا اور پتھر مار رہا ہے, کیونکہ اگر اسی کو ہم جو ہے وہ ٹیسٹ بنا لیں تو پھر مرزا صاحب کی جو 99.99% ویڈیوز پر کسی نہ کسی کی تصویر لگی ہوتی ہے, تو مرزا صاحب تو خود دوسروں کے نام پہ مشہور ہو رہے ہیں اور ابھی تک وہی کام کر رہے ہیں. تو خیر اینی وے, اور اب ان کے جو چھوٹے موٹے شاگرد ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے. جب استاد کا یہ کام ہے تو شاگرد بھی یہی کام کریں گے. اینی وے چلیں پھر بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہیں یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں یہ؟ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.